فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوائے اس کے نہیں ہے کہ حاکم تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کتاب مستطاب اثبات الامامت از افادات آیت اللہ شیخ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی مجتہد العصر والزمان صدر معتمر علماء شیعہ پاکستان، ناشر مکتبہ سبطین 296 9B سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا۔ اثبات الامامت یہ وہ علمی کتاب ہے جس میں قرآن کریم، احادیث سید المرسلین اور عقل سلیم کی روشنی میں حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی خلافت و امامت کا اثبات و احقاق کر کے دوسرے تمام مدعیان خلافت کی خلافتوں کا ابطال و ازحاق کیا گیا ہے۔ نیز دیگر تمام متعلقہ موضوعات پر بھی بہترین انداز میں سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ الف ہیڈنگ ہے اجمالی فہرست مضامین اثبات امامیت الائمہ الاطہار فی ذو العقل والآیات والاخبار۔ نمبر شمار نمبر 1 مضمون مقدمہ صفحہ نمبر 3۔ نمبر 2 امامت کی لغوی تعریف صفحہ نمبر 4۔ امامت کی اصطلاحی تعریف صفحہ نمبر 4۔ نمبر 4 باب اول ضرورت امام صفحہ نمبر 6۔ نمبر 5 ضرورت امام کی پہلی دلیل صفحہ نمبر 7۔ نمبر 6 ضرورت امام کی دوسری دلیل صفحہ نمبر 8۔ نمبر 7 ضرورت امام کی تیسری اور چوتھی دلیل صفحہ نمبر 12۔ نمبر 8 ازالہ وہم صفحہ نمبر 14۔ نمبر 9 پانچویں دلیل صفحہ نمبر 14۔ نمبر 10 چھٹی دلیل صفحہ نمبر 16۔ نمبر 11 وجوب امامت عقلی ہے صفحہ نمبر 17۔ نمبر 12 امامت اصول میں داخل ہے صفحہ نمبر 18۔ نمبر 13 امام کا تقرر خدا کے قبضہ قدرت میں ہے صفحہ نمبر 19۔ نمبر 14 امام کے لیے افضل ہونا ضروری ہے صفحہ نمبر 20۔ نمبر 15 باب دوم شرائط امام صفحہ نمبر 21۔ نمبر 16 پہلی شرط علمیت صفحہ نمبر 21۔ نمبر 17 علمیت امام کے دلائل صفحہ نمبر 21۔ نمبر 18 صفحہ نمبر 27 سے صفحہ نمبر 21 سے صفحہ نمبر 23 تک 3 دلائل مذکور ہیں۔ نمبر 19 دوسری شرط عصمت صفحہ نمبر 23۔ نمبر 20 عصمت کی تعریف صفحہ نمبر 24۔ نمبر 21 عصمت و عدالت کا باہمی فرق صفحہ نمبر 24۔ نمبر 22 عصمت امام پر عدلہ عقلیہ صفحہ نمبر 25۔ نمبر 23 یہاں صفحہ نمبر 25 سے صفحہ نمبر 47 تک 8 عدد عقلی دلائل مذکور ہیں صفحہ نمبر 27۔ نمبر 24 عدلہ سمیہ صفحہ نمبر 27 تا 40۔
نمبر 25 حضرات علماء اہل سنت کی طلون مزاجیوں کے نادر نمونے، صفحہ نمبر 30۔ نمبر 26 بعض سنی علماء کا اعتراف حق، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 27 عصمت کو خاصہ انبیاء بتانے والوں کے دعوے کی حقیقت، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 28 تیسری شرط اشجیت، صفحہ نمبر 34۔ نمبر 29 چوتھی شرط ہاشمیت، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 30 اس شرط کے اثبات پر عقلی و سمعی دلائل، صفحہ نمبر 35 تا 38۔ نمبر 31 پانچویں شرط افضلیت، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 32 افضلیت امام پر ادلہ عقلیہ و سمیہ، صفحہ نمبر 38 تا 42۔ نمبر 33 اس مسئلے میں اہل سنت کے اختلاف کا نمونہ، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 34 مرتبہ امامت کو پست کرنے کے نتائج، صفحہ نمبر 44۔ نمبر 35 تنقید و تبصرہ، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 36 چھٹی شرط تقرر خداوندی، صفحہ نمبر 47۔ نمبر 37 دلچسپ و عجیب، صفحہ نمبر 47۔ نمبر 38 اس موضوع پر ادلہ عقلیہ از صفحہ نمبر 48 تا صفحہ نمبر 52 چار دلائل۔ نمبر 39 ادلہ نقلیہ از صفحہ نمبر 52 تا 57 چار عدد دلائل۔ نمبر 40 غلط روش کا اعادہ، صفحہ نمبر 57۔ نمبر 41 تحریر و تعجب کا مقام، صفحہ نمبر 57۔ نمبر 42 لطیفہ، صفحہ نمبر 59۔ نمبر 43 باب صوم اصحاب ثلاثہ کی خلافتوں کا ابطال، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 44 خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں کا بطلان شرائط، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 45 خلافت کی روشنی میں، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 46 اصحاب ثلاثہ میں علمیت کا فقدان، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 47 اصحاب ثلاثہ میں عصمت و عدالت کا فقدان، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 48 اصحاب ثلاثہ میں شجاعت کا فقدان، صفحہ نمبر 63۔ نمبر 49 اصحاب ثلاثہ میں ہاشمیت کا فقدان، صفحہ نمبر 64۔ نمبر 50 اصحاب ثلاثہ میں افضلیت کا فقدان، صفحہ نمبر 64۔ نمبر 51 اصحاب ثلاثہ میں نس کا فقدان، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 52 خلافت اولیٰ کے انعقاد کی کیفیت اور اس کا بطلان، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 53 اجماع میں اجماع الکل شرط ہے، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 54 ایسا اجماع ثابت نہیں ہے، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 55 جس اجماع میں حضرت علی شامل نہ ہوں اس پر لعنت، صفحہ نمبر 67۔ نمبر 56 ایک مشہور شبے کا ازالہ، صفحہ نمبر 68۔ نمبر 57 ایک شاطرانہ چال، صفحہ نمبر 69۔ نمبر 58 خلافت ابوبکر صرف عمر کے بیعت کرنے سے عمل میں آئی، صفحہ نمبر 69۔ نمبر 59 ثقیفائی خلافت کا اجماع الخاکہ، صفحہ نمبر 70۔ نمبر 60 بیعت ابوبکر فلتا تھی، صفحہ نمبر 71۔ نمبر 61 اجماع شرعاً حجت نہیں ہے، صفحہ نمبر 72۔ نمبر 62 ایک توہم میں فاسد کا ازالہ، صفحہ نمبر 73۔ نمبر 63 تذکرہ و تبصرہ، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 64 حضرات کی ایک اور قلعہ بازی، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 65 پیش نمازی ابوبکر سے استدلال اور اس کا ابطال، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 66 ایک تعویل علیل کا جواب، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 67 روایت عقد باللذینہ لابدی کے ساتھ تمسک کا جواب، صفحہ نمبر 80۔ نمبر 68 ایذا طریفہ، صفحہ نمبر 84۔ نمبر 69 خلافت ثانیہ کے انعقاد کی کیفیت اور اس کا بطلان، صفحہ نمبر 85۔ نمبر 70 مقام عبرت و افسوس، صفحہ نمبر 86۔ نمبر 71 خلافت ثلاثہ کے انعقاد کی کیفیت اور اس کا بطلان، صفحہ نمبر 88۔ نمبر 72 حضرت علی کو اقتدار سے محروم کرنے کی شورائی تدبیریں، صفحہ نمبر 88۔
نمبر 73 پہلا شبہ ہے جواب، صفحہ نمبر 91۔ نمبر 74 دوسرا شبہ ہے جواب، صفحہ نمبر 93۔ نمبر 75 چوتھا طریق قہر و غلبہ اور اس کا بطلان، صفحہ نمبر 96۔ نمبر 76 لطیفہ طریفہ، صفحہ نمبر 97۔ نمبر 77 خلافت یزید مسلمانوں کے گلے کا پھندا ہے، صفحہ نمبر 98۔ باب چہارم نمبر 78 حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت کا اثبات، صفحہ نمبر 99۔ 79 اثبات امامت جناب امیر المومنین عقل سلیم کی روشنی میں، صفحہ نمبر 99۔ نمبر 80 علمیت امیر المومنین علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں، صفحہ نمبر 101۔ نمبر 81 علمیت امیر المومنین علیہ السلام قرآن کریم کی علمیت امیر المومنین علیہ السلام احادیث سید المرسلین کی روشنی میں، صفحہ نمبر 102۔ نمبر 82 علمیت امیر المومنین علیہ السلام اصحاب رسول کریم کے اقوال کی روشنی میں، صفحہ نمبر 104۔ نمبر 83 علمیت امیر المومنین خود اقوال امیر المومنین علیہ السلام کی روشنی میں، صفحہ نمبر 105۔ نمبر 84 عصمت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 85 عصمت امیر المومنین از روئے قرآن کریم، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 86 رجس کے معنی، صفحہ نمبر 107۔ نمبر 87 آیت تطہیر کی اس تفسیر چند شبہات کے جوابات، صفحہ نمبر 109 تا 113۔ نمبر 88 عصمت جناب امیر المومنین علیہ السلام از روئے سید المرسلین، صفحہ نمبر 113۔ نمبر 89 حضرت امیر المومنین اشج الناس ہیں، صفحہ نمبر 115۔ نمبر 90 افضلیت امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 117۔ نمبر 91 اس سلسلے میں اختلاف آراء کا نمونہ، صفحہ نمبر 117۔ نمبر 92 معیار و میزان افضلیت کیا ہے، صفحہ نمبر 117۔ نمبر 93 افضلیت حضرت امیر عقل کی روشنی میں، صفحہ نمبر 118۔ نمبر 94 افضلیت جناب امیر کتاب اللہ کی روشنی میں، صفحہ نمبر 119۔ نمبر 95 پہلی آیت مباہلہ، صفحہ نمبر 120۔ نمبر 96 دوسری آیت، صفحہ نمبر 121۔ نمبر 97 افضلیت جناب امیر احادیث نبویہ کی روشنی میں، صفحہ نمبر 122۔ نمبر 98 افضلیت جناب امیر خود اپنے کلام کی روشنی میں، صفحہ نمبر 124۔ نمبر 99 مقام تحیر یا مقام تعجب، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 100 مختصر موازنہ صفات جناب امیر بصفات شیخین، صفحہ نمبر 127۔ نمبر 101 حضرت امیر کا فطری اسلام، صفحہ نمبر 127۔ نمبر 102 شیخین کی بت پرستی، صفحہ نمبر 127۔ نمبر 103 ایمان علوی کا بیان، صفحہ نمبر 127۔ نمبر 104 شیخین کا شرک و نفاق، صفحہ نمبر 127۔ نمبر 105 جناب امیر کا ایقان، صفحہ نمبر 128۔ نمبر 106 شیخین کی کمزوری یقین، صفحہ نمبر 128۔ نمبر 107 علم علوی کا تذکرہ، صفحہ نمبر 128۔ نمبر 108 شیخین کی علمی حالت، صفحہ نمبر 128۔ نمبر 109 شیخین کی بہادری، صفحہ نمبر 130۔ نمبر 110 دیدہ بینا رکھنے والوں کے سامان عبرت، صفحہ نمبر 130۔ نمبر 111 حضرت امیر بن ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ نمبر 133 نمبر 112 حضرت امیر علیہ السلام منصوص حسن اللہ اور رسول ہیں، صفحہ نمبر 133۔ نمبر 113 حضرت امیر خلافت و امامت کے مدعی میں، صفحہ نمبر 133۔ نمبر 114 حضرت امیر صاحب معجزات میں، صفحہ نمبر 134۔ نمبر 115 پانچواں معجزہ آپ کی بددعا سے بعض لوگوں کا مجزوم ہو جانا، صفحہ نمبر 137۔ نمبر 116 صفات علوی و خلافت نبوی، صفحہ نمبر 138۔ نمبر 117 نور خدا ہیں تو علی بھی نور خدا ہیں،
نور خدا ہیں تو علی بھی نور خدا ہیں، نمبر 118 از صفحہ نمبر 139 تا صفحہ نمبر 143 22 عدد صفات نبویہ اور صفات نبویہ اور علویہ ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 119 اثبات امامت جناب امیر المومنین بنصوص قرآن کریم، صفحہ نمبر 143 حاصل آیت مبارکہ ما تقریب استدلال، صفحہ نمبر 144 نمبر 120 اس آیت پر عائد کردہ چند شبہات کے جوابات از صفحہ نمبر 147 تا صفحہ نمبر 153 نمبر 131 دوسری آیت، صفحہ نمبر 152 نمبر 122 اس آیت و روایت کی روشنی میں چند اہم امور کا بیان، صفحہ نمبر 153 نمبر 123 علمی لطیفہ صفحہ نمبر 156 نمبر 124 برسبیل تذکرہ، صفحہ نمبر 157 نمبر 125 ایک اشکال کا ابطال، صفحہ نمبر 160 نمبر 126 تیسری آیت، صفحہ نمبر 161 نمبر 127 اسلام کا کوئی مسئلہ مسلمانوں کے اختلاف سے محفوظ نہیں، صفحہ نمبر 161 نمبر 128 اس آیت کا شان نزول، صفحہ نمبر 162 نمبر 129 وجہ دلالت واقع غدیر بر امامت حضرت امیر علیہ السلام، صفحہ نمبر 164 نمبر 130 لفظ مولا کے بمعنی اولا ہونے پر 10 عدد قرائن قطعیہ از صفحہ نمبر 165 تا 170 نمبر 131 ایک خلافت کی بو قلمی کا نمونہ، صفحہ نمبر 170 نمبر 132 چند شبہات کے جوابات، صفحہ نمبر 171 تا 178 نمبر 133 حضرت امیر کی ولی عہدی کی رسم و دستار بندی، صفحہ نمبر 179 نمبر 134 اثبات امامت جناب امیر المومنین علیہ السلام باحادیث سید المرسلین، صفحہ نمبر 180 نمبر 135 حدیث ثقلین، صفحہ نمبر 180 نمبر 136 حدیث اتحاد نور نبی و امی، صفحہ نمبر 183 نمبر 137 بعض ارادات کے جوابات، صفحہ نمبر 184 نمبر 138 حدیث منزلت، صفحہ نمبر 186 نمبر 136 تقریب استدلال، صفحہ نمبر 189 نمبر 140 چند شبہات کے جوابات، صفحہ نمبر 191 تا 197 نمبر 141 حدیث ولایت ما تقریب استدلال، صفحہ نمبر 197 نمبر 142 بعض ارادات کے جوابات، صفحہ نمبر 195 تا صفحہ نمبر 200 باب پنجم نمبر 143 اثبات خلافت امیر المومنین بطریق دیگر موجب، صفحہ نمبر 202 زیادتی بصیرت و یقین نمبر 144 نص کا مفہوم، صفحہ نمبر 202 نمبر 145 نصوص فعلیہ کا بیان، صفحہ نمبر 203 از صفحہ نمبر 203 تا صفحہ نمبر 215 10 عدد نصوص فعلیہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 146 نصوص قولیہ، صفحہ نمبر 207 نمبر 147 وہ نصوص جن میں لفظ امامت موجود ہے، صفحہ نمبر 208 نمبر 148 وہ نصوص جن میں لفظ امارت موجود ہے، صفحہ نمبر 216 نمبر 149 وہ نصوص جن میں لفظ وصایت موجود ہے، صفحہ نمبر 218 نمبر 150 وہ نصوص جن میں لفظ خلافت موجود ہے، صفحہ نمبر 219 نمبر 151 وہ نصوص جن میں لفظ وزارت موجود ہے، صفحہ نمبر 220 نمبر 152 وہ نصوص جن میں مثل و عدل دار ہے، وہ نصوص جن میں مثل و عدل وارد رہے، صفحہ نمبر 222 نمبر 153 وہ نصوص جن میں لفظ مملوک وارد ہے، صفحہ نمبر 224
نمبر 145 وہ نصوص جن میں لفظ ولایت وارد ہے، صفحہ نمبر 225۔ نمبر 155 وہ نصوص جن میں لفظ منزلت موجود ہے، صفحہ نمبر 225۔ نمبر 156 وہ نصوص جن میں لفظ وراثت موجود ہے، صفحہ نمبر 225۔ نمبر 157 وہ نصوص جن میں لفظ حقیقت و اولیت موجود ہے، صفحہ نمبر 226۔ نمبر 158 وہ نصوص جن میں لفظ اختیار موجود ہے، صفحہ نمبر 227۔ نمبر 159 وہ نصوص جن میں لفظ سیادت موجود ہے، صفحہ نمبر 228۔ نمبر 160 وہ نصوص جن میں لفظ محبت اور حب الخلق موجود ہے، صفحہ نمبر 229۔ نمبر 161 وہ نصوص جن میں لفظ علمیت یا اس کے ہم معنی الفاظ موجود ہیں، صفحہ نمبر 230۔ نمبر 163 وہ نصوص جن میں لفظ اقربیت یا اس کے ہم معنی الفاظ موجود ہیں، صفحہ نمبر 231۔ نمبر 164 وہ نصوص جن میں آپ کا ہمیشہ حق کے ساتھ ہونا موجود ہے، صفحہ نمبر 232۔ نمبر 164 وہ نصوص جن میں آپ کا خیر الامہ اور خیر الخلق ہونا موجود ہے، صفحہ نمبر 233۔ نمبر 165 آپ کا نسب شریف، صفحہ نمبر 234۔ نمبر 166 آپ علم الصحابہ ہیں، صفحہ نمبر 234۔ نمبر 167 آپ علم الصحابہ ہیں، صفحہ نمبر 235۔ نمبر 168 آپ اظہار اسلام میں اسبق الصحابہ ہیں، صفحہ نمبر 236۔ نمبر 169 آپ اشج الناس ہیں، صفحہ نمبر 238۔ نمبر 170 آپ اشج الناس ہیں، صفحہ نمبر 239۔ نمبر 171 آپ اشج الناس ہیں، صفحہ نمبر 240۔ نمبر 172 آپ عبد الناس ہیں، صفحہ نمبر 241۔ نمبر 173 آپ ازروع حفظ قرآن حفظ الصحابہ ہیں، صفحہ نمبر 242۔ نمبر 174 آپ افس الناس ہیں، صفحہ نمبر 242۔ نمبر 175 آپ ازروع حب الصحابہ ہیں، صفحہ نمبر 242۔ نمبر 176 آپ عدل الناس ہیں، صفحہ نمبر 243۔ نمبر 177 آپ اقوم الناس علی حدود اللہ ہیں، صفحہ نمبر 244۔ باب ششم نمبر 178 خلافت جناب امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق بعض شکوک و شبہات کے جوابات، صفحہ نمبر 246۔ نمبر 179 تفصیل واقع دعوت ذوالشیرہ، صفحہ نمبر 249۔ نمبر 180 اشکال اول، صفحہ نمبر 251۔ نمبر 181 الجواب، صفحہ نمبر 252۔ نمبر 182 اشکال دو ما جواب، صفحہ نمبر 253۔ نمبر 183 وہ بعض آیات جن میں بعض صحابہ کے افعال شنیدہ کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 254۔ نمبر 184 وہ احادیث جو بعض صحابہ کے شرک و کفر کو بتاتی ہے، صفحہ نمبر 255۔ نمبر 185 وہ روایات جو بعض صحابہ کے حال خسران مال کا پتہ دیتے ہیں، صفحہ نمبر 256۔ نمبر 186 ام سابقہ میں اس انقلاب کی نظیر، صفحہ نمبر 258۔ نمبر 187 کتمان شہادت حق کا ارتکاب، صفحہ نمبر 260۔ نمبر 188 ایک ضمنی اعراض کے جوابات، صفحہ نمبر 262۔ نمبر 189 حضرت علی سے امت کے انحراف کے وجوہ و اسباب، صفحہ نمبر 265۔ نمبر 190 اشکال صوم اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 269۔ نمبر 191 حضرت علی علیہ السلام کا عہد ثلاثہ میں ادائے خلافت، صفحہ نمبر 270۔ نمبر 192 حضرت علی خلافت ثلاثہ کو جائز نہ و غاضبانہ سمجھتے تھے، صفحہ نمبر 276۔ نمبر 193 حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت نہیں کی، صفحہ نمبر 279۔ نمبر 194 حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کی کیفیت، صفحہ نمبر 281۔ نمبر 195 اشکال چہارم اور اس کے جوابات، صفحہ نمبر 285۔
نمبر 196 ایک استبداد کا جواب ما ازالہ اشتباہ صفحہ نمبر 293. باب ہفتم نمبر 197 دیگر ائمہ یازدہ علیہم السلام کی خلافت و امامت کا اثبات صفحہ نمبر 295. نمبر 198 امامت ائمہ طاہر کے اثبات دلیل عقلی صفحہ نمبر 295. نمبر 199 ائمہ اہل بیت تمام امت سے اعلیٰ میں صفحہ نمبر 296. نمبر 200 علمیت ائمہ اہل بیت از روئے قرآن کریم صفحہ نمبر 296. نمبر 201 علمیت ائمہ ہدیٰ از حدیث رسول عظیم صفحہ نمبر 297. نمبر 202 عصمت ائمہ طاہرین قرآن کریم کی روشنی میں صفحہ نمبر 297. نمبر 203 عصمت ائمہ طاہرین احادیث خاتم النبیین کی روشنی میں صفحہ نمبر 298. نمبر 204 افضلیت یازدہ ائمہ معصومین علیہم السلام صفحہ نمبر 299. نمبر 205 افضلیت ائمہ دین از روئے کتاب المبین صفحہ نمبر 299. نمبر 206 افضلیت ائمہ دین از احادیث رسول کریم صفحہ نمبر 300. نمبر 207 ائمہ اہل بیت علیہم السلام بنی ہاشم سے ہیں صفحہ نمبر 302. نمبر 208 ائمہ ہدیٰ مدعی خلافت و امامت تھے صفحہ نمبر 302. نمبر 209 ائمہ اطہار صاحب معجزات تھے صفحہ نمبر 302. نمبر 210 اثبات امامت ائمہ طاہرین بنصوص قرآن کریم صفحہ نمبر 303. نمبر 211 پہلی آیت صفحہ نمبر 303. نمبر 212 اس آیت کے متعلق اہل سنت کے بعض تعویلات کا ابطال صفحہ نمبر 205 تا 305 تا 307. نمبر 212 دوسری آیت صفحہ نمبر 307. نمبر 214 تیسری آیت صفحہ نمبر 310. نمبر 215 ایک مشہور اعتراض اور اس کا جواب صفحہ نمبر 212. نمبر 216 اثبات یازدہ ائمہ طاہرین علیہم السلام بنصوص رسول اعظم صفحہ نمبر 313. نمبر 217 نص اول حدیث ثقلین صفحہ نمبر 313. نمبر 218 نص دوم حدیث ثقیفہ صفحہ نمبر 316. نمبر 219 نص سوم حدیث اثنا عشر خلیفہ صفحہ نمبر 319. نمبر 220 ائمہ اثنا عشر کی تعین صفحہ نمبر 320. نمبر 221 بعض علماء اہل سنت کا اعتراف حقیقت صفحہ نمبر 321. نمبر 222 امت کا اختلاف دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ ہے صفحہ نمبر 323. نمبر 223 خلفائے اثنا عشر کی تعین میں علماء اہل سنت کی سراسمگی صفحہ نمبر 323. باب ہشتم نمبر 224 مختصر موازنہ صفات ائمہ اہل بیت علیہم السلام با خلیفہ اہل سنت صفحہ نمبر 329. نمبر 225 حالات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صفحہ نمبر 330 تک صفحہ نمبر 332. نمبر 226 حضرت امام حسن علیہ السلام صفحہ نمبر 333 تا 336. نمبر 227 حضرت امام حسین علیہ السلام صفحہ نمبر 326. نمبر 228 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صفحہ نمبر 337. نمبر 229 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صفحہ نمبر 339. نمبر 240 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صفحہ نمبر 341. نمبر 231 حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام صفحہ نمبر 343. نمبر 232 حضرت امام علی رضا علیہ السلام صفحہ نمبر 345. نمبر 233 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام صفحہ نمبر 346. نمبر 234 حضرت امام علی نقی علیہ السلام صفحہ نمبر 347. نمبر 235 حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام صفحہ نمبر 349. نمبر 236 حضرت مہدی دوران امام آخر الزمان اجل اللہ ظہورہ صفحہ نمبر 351. نمبر 237 ائمہ اہل سنت کے مختصر حالات صفحہ نمبر 358.
نمبر 238 خلیفہ اول صفحہ نمبر 258. نمبر 239 خلیفہ دوم صفحہ نمبر 361. نمبر 230 خلیفہ سوم صفحہ نمبر 365. نمبر 241 خلیفہ چہارم صفحہ نمبر 367 367. نمبر 242 معاویہ بن ابی سفیان صفحہ نمبر 367 367. نمبر 243 یزید بن معاویہ صفحہ نمبر 371. نمبر 244 عبد المالک بن مروان صفحہ نمبر 372. نمبر 245 ولید بن عبد الملک صفحہ نمبر 373. نمبر 246 سلمان بن عبد الملک صفحہ نمبر 373. نمبر 247 یزید بن عبد الملک صفحہ نمبر 314. نمبر 248 حشام بن عبد الملک صفحہ نمبر 314. نمبر 249 عمر بن عبد العزیز صفحہ نمبر 314. نمبر 250 ولید بن یزید بن عبد الملک صفحہ نمبر 375 معاف کیجیے گا صفحہ نمبر 375. باب نہوم صفحہ نمبر باب نہوم نمبر 251 دیگر نصوص نبویہ بر امامت ائمہ یعظوم علیہ السلام صفحہ نمبر 377 تا صفحہ نمبر 380 7 عدد نصوص مذکور ہیں. صفحہ نمبر 252 نتیجہ دلائل طیبہ و آیا استخلاف صفحہ نمبر 381 باب دہم. نمبر 253 امامت ائمہ اثنا عشریہ وارد شدہ بعض ارادات کے جوابات صفحہ نمبر 388 تا صفحہ نمبر 391. باب یاجدہم صفحہ نمبر 154 صفحہ نمبر معاف کیجیے گا نمبر شمار 254 فرقہ حصہ امامیہ کے علاوہ دیگر فرق شیعہ کا بطلان صفحہ نمبر 392. نمبر 255 اصحاب ائمہ کے اختلاف کے اسباب یا ان کے شبہات صفحہ نمبر 392. باب دوازدہم صفحہ نمبر 256 فرقہ ناجیہ کی تحقیق صفحہ نمبر 395. نمبر 257 اختلاف امت کے اسباب صفحہ نمبر 396. نمبر 258 فرقہ ناجیہ معلوم کرنے کا پہلا طریق صفحہ نمبر 397. نمبر 259 ائمہ اہل بیت کے ساتھ مسلمانوں کی بے انصافیوں کا اجمالی تذکرہ صفحہ نمبر 398. نمبر 260 بعض انصاف پسند علماء اہل سنت کا اعتراف حقیقت صفحہ نمبر 399. نمبر 261 برادران اسلامی کے بعض عذرہائے خام کا بطلان صفحہ نمبر 401. نمبر 262 فرقہ ناجیہ معلوم کرنے کا دوسرا طریق صفحہ نمبر 404. نمبر 263 فرقہ ناجیہ معلوم کرنے کا تیسرا طریق صفحہ نمبر 406. نمبر 264 فرقہ ناجیہ معلوم کرنے کا چوتھا طریق صفحہ نمبر 411 تا 414. صفحہ نمبر 296 خاتمہ کتاب در تقاریض کتاب از صفحہ نمبر 414 تا 430. اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ یہ فہرست اپنے اختتام کو پہنچی. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ. ہیڈنگ ہوگی سپاہ سے بے قیاس.